بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام برکات ماہ سیام میں وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے۔ ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظفر عباس ملک صاحب موجود ہیں، جو وقفے سے قبل قرآن اور احادیث کی روشنی میں برکات ماہ سیام پر گفتگو کر رہے تھے۔ ایک امام علی ابن موسر رضا کے قول کہ اگر کوئی پوچھے کہ ایسا کیوں ہے کہ روزے صرف ماہ سیام میں یا ماہ رمضان میں ہی کیوں واجب کیے گئے اور دوسرے مہینوں میں کیوں نہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ کہنا، ابھی قبلہ نے جو گفتگو کی اسی کے حوالے سے مجھے دل چاہ کے یہ پڑھوں کہ کہنا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی سب سے، یہ میرے الفاظ ہیں، محبوب کتاب کا نزول ہوا، یعنی قرآن شریف کا۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں مولانا کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ اور کیا تعلیمات ہمیں میسر کرتے ہیں۔ جی قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آیت آپ کی خدمت میں ناظرین کرام عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مریض کے لیے اور مسافر کے لیے ماہ رمضان کے اندر روزے رکھنا نہیں ہے، بلکہ جب مرض سے فارغ ہو جائیں اور جب سفر سے گھر میں آ جائیں تو اس وقت وہ ان روزوں کی قضا کر لیں جس وقت بھی ان کو وقت ملے۔ اس لیے اللہ تمہیں کوئی فورس نہیں کرنا چاہتے ہیں کسی تنگی کی طرف، کسی مشقت کی طرف زیادہ، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے سے کچھ مشقت نہیں کرانا چاہتے ہیں بلکہ تمہارے لیے ایک آسان راستہ بتانا چاہتے ہیں۔ اتنی برکتوں کو بھی پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خیال ہے کہ وہ انسان کے اوپر آسان رکھے جو بھی کام ہو، بھلے تکملوا العدہ، اور وہ جو دن ہیں ان دنوں کو تم مکمل کر لو۔ جو بھی کبھی تمہیں موقع ملے ماہ رمضان کے اندر، جو تم نے مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھے ہوں تو ان کو مکمل ضرور کر لینا جب تمہیں موقع ملے تو۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی بڑائی کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اللہ نے جو تمہاری ہدایت فرمائی ہے اس ہدایت کے اوپر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ شکر گزار ہونے والا بندہ بنانے کے لیے ماہ مبارک کے اندر تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت فرمائی، ہدایت فرما کر تمہیں قرآن مجید جیسی نعمت عطا فرمائی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس ماہ مبارک کی روزوں کی گھڑیوں کے اندر جو ثواب ہے وہ ثواب بار بار آپ سن رہے ہیں کہ اس ثواب کے ذریعے سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے اس ہدایت کے اوپر تم اللہ کی تکبیر کہو۔ جیسا کہ معصومین کا طریقہ کار یہی تھا کہ جب کبھی بھی اللہ کی نعمت حاصل ہوتی تھی تو وہ اللہ اکبر کہتے تھے، الحمدللہ اللہ اکبر۔ یہ عام طور پر یہ تکبیر نماز جب عید ہوتی ہے، عید کے دن یا عید فطر ہو یا عید اضحیٰ ہو تو ان عیدوں کے دنوں پر یہ تکبیرات کہی جاتی ہیں جو مخصوص ہیں۔ تو ان تکبیرات کو یعنی جب تم مکمل کر لو یہ روزے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تکبیر کہو۔ وہ جو عید کے اندر تکبیرات کہی جاتی ہیں نمازوں سے پہلے وہی تکبیرات مراد ہیں، لیکن ہر وقت اللہ کی جب بھی ہدایت ہو تو اس ہدایت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی تکبیر کہنی چاہیے تاکہ انسان شکر گزار بندہ بن جائے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کیسے شکریہ ادا کروں، بہتر شکریہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، کہاں تک میں جو ہے وہ بہتر شکریہ ادا کر سکتا ہوں، کہاں سے، تو یہ طریقہ کار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماہ مبارک کی برکت سے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں ماہ مبارک بھی عطا فرمایا، قرآن مجید بھی عطا فرمایا، ان دنوں کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور یقیناً روزہ رکھنے والا انسان ہدایت حاصل کرتا ہے۔ جی ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم جناب انیس حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں نیو یارک سے۔ ماہ رمضان کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو انیس حیدر صاحب، آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
انیس سے بات کر رہا ہوں نیویارک سے. جی جی الحمدللہ آپ کی دعا ہے انیس بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں رمضان مبارک کی, اور حقیقتاً بہت ہی علمی اور گفتگو ہو رہی ہے. مجھے بھی ایک دو باتیں پوچھنا تھیں جی رمضان کے مطابق. اصل میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جیسے کہ قبلہ نے بھی فرمایا, اب تو سفر اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہم 1 گھنٹے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کافی دور تک پہنچ جاتے ہیں, تو ہم اور اتنی آسانی ہو گئی ہے تو پھر ہم کیوں روزہ چھوڑیں اور کیوں بھی بعد میں پڑھیں, بعد میں اس کی قضا ہم اس کا ادا کریں. ہم یعنی 1 گھنٹے کا سفر ہے, ہم آرام سے سفر جا سکتے ہیں اور روزہ رکھ سکتے ہیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیات محکم اور متشابہ ہیں, تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ بعض قرآنی آیتیں متشابہ ہیں, تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا اس سلسلے میں. بہت شکریہ. اور انیس بھائی آپ نے کال کی, انشاءاللہ مولانا آپ کی کال کو ایڈریس کریں گے, آپ کے سوالوں کو. بہت شکریہ. ہم دوسری کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلم بھائی آپ کو بھی اور قبلہ محترم کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں پہلے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور قبلہ کا شکر گزار ہوں کہ ان کا اپنی قوم پہ ایک احسان ہے جو اس لمبے روزے میں وقت نکال کر ہمیں یہ نصیحت آموز اور علمی گفتگو سے نوازتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ اپنا نام تو بتا دیجیے. ایسا پروگرام جو آپ نے یہ شروع کیا ہے یہ واقعی قابل تحسین ہے, اور قبلہ کو اللہ زندگی دے اور ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم رکھے. اور میرا سوال قبلہ سے یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے پہلی امتوں کے روزے 6 مہینے کے تھے اور 50 نمازیں تھیں. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اگر 50 نمازیں تھیں تو دن میں پھر انسان کو وقت کیسا ملتا تھا کچھ اور کرنے کا؟ تو کیا واقعی 50 نمازیں تھیں یا 6 مہینے کے روزے تھے, یا یہ ایک ایسے بات ایسے ہی ہے, اس میں کچھ صداقت نہیں ہے یا ہے؟ اس سے اگر آپ تھوڑا جی بہت شکریہ. جی انشاءاللہ علی جان صاحب تھے یہ. جی کوئی اور کال نہیں ہے تو پھر میں مولانا کی طرف بڑھتا ہوں. جی جی قبلہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تکبیریں کہنے کے لیے بھی کہا ہے, اور وہ جو عید کے موقع پر ہم تکبیرات کہتے ہیں وہ بھی قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد کہ یہ جو اب جب تم ختم کر لو روزے, تو اس ختم کرنے کے بعد تم تکبیرات کہو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. تکبیرات کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان شکر گزار ہو گیا ماہ رمضان کے مطابق. اور اسی آیت کے بعد ارشاد ہوتا ہے اذا سألک عبادی انی, اے رسول جب میرے بارے میں لوگ پوچھیں کہ میں کہاں ہوں, میں کدھر ہوں, یہ جو قرآن مجید کی آیات نازل ہو رہی ہیں کہاں سے اللہ بول رہے ہیں, کہاں سے سبحانہ وتعالیٰ آ رہے ہیں, تو فإنی قریب ہوں, میں قریب ہی ہوں, کبھی بھی دور نہیں. یہ ماہ مبارک کی عین مطابق ہے, یعنی اس کے بعد بھی ماہ مبارک کے بارے میں آیت ہے جس میں ہے کہ اتم الصیام الی اللیل, کہ اپنے روزوں کو جو ہے وہ رات تک رکھو اور کمپلیٹ کرو, کبھی بھی آدھا نہ چھوڑنا. یہ نہیں کہ آدھا جو ہے وہ چھوڑ کر کہے کہ یہ بھی میرا روزہ ہے, تھوڑی دیر کھا کر تھوڑا سا کھا کر پھر کمپلیٹ کر لے. نہیں, ایسا روزہ نہیں ہوتا ہے. پھر روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں, اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہے, آپ پر حرام ہے روزہ رکھنا. میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا اگر آپ ماہ رمضان کے اندر, میں اور اس کو وضاحت یعنی کھلے انداز میں کہہ رہا ہوں, اگر رمضان میں آپ بیمار ہیں, اگر رمضان مبارک کے اندر آپ مسافر ہیں, اگر آپ کے اوپر مشقت اور تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھنے میں, تو آپ کا روزہ رکھنا شریعت کی زبان میں, فقہ کی زبان میں حرام ہے. یعنی روزہ رکھنا حرام ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ روزہ رکھنا اس موقع کے اوپر کہ آپ کے اوپر روزہ نہیں ہے تو وہ روزہ رکھنا حرام ہے. جیسے کہ ایک کسی عزیز نے سوال بھی کیا تھا, عام طور پر کامن سینس کی بات ہے, آتا ہے کہ آسان ہے سفر, ہاں جی,
تو اس وقت جو ہے وہ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سفر کی دقت اور پریشانی کے لیے جو ہے وہ نہیں کہہ رہے. وہ جو اس وقت کے لوگ تھے نا، وہ جب گھوڑے اور اونٹ پر بیٹھتے تھے تو پیدل اور گھوڑے اور اونٹ پر جو سفر کرتے تھے تو گھوڑے اور اونٹ پر سفر ان کا اسی طریقے سے تھا جس طریقے سے آج کل کوئی جہاز پر سفر کر رہا ہو اور کوئی ٹرین پر سفر کر رہا ہو. ان کے درمیان جو گیپ تھا آسانی اور سہولت کا، وہ سہولت کا، اور پھر ان کا سٹیمنا جتنا تھا اس سٹیمنے کے مقابلے میں کوئی مشقت نہیں تھی ان کو اس وقت کے اندر. جی تو اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن اگر ہم مانتے ہیں کہ وہ قیامت تک کے لیے ہے، قرآن اگر سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کے لیے نازل فرمایا، یہ آیتیں، یہ تو کہیں نہیں لکھا، یہ ساری آیتیں میں نے پڑھی کہ جن آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ 100-200 سال صدی تک یہ حکم ہوگا اور اس کے بعد دوسرا حکم ہوگا، یا 100 سال جو ہے وہ پہلے ہوگا اور پھر اس کے بعد 50 سال کے پہلے جو ہے وہ ہوگا حکم. ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے یا اپنی جو ہے مرضیوں کی اور خواہشات یا اپنی منشا کے مطابق چلنا ہے؟ یہی بات ہے. اسی بات نے اسلام کو خطرے میں ڈالا، یہی چیز تھی. لوگ جو دین کے اندر تحریف کر رہے تھے، دین کے اندر تبدیلیاں کر رہے تھے، دین کے اندر بدعتیں پیدا کر رہے تھے اپنی مرضیوں کے مطابق. اگر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بھی ایک اچھی بات ہے نا کہ اکٹھے مل کر ساری رات جو ہے ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور تراویح پڑھتے رہیں، تو یہ کیا ہے؟ لیکن رسول اکرم نے نہیں کہا ہے. اگر رسول نے نہیں کہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں کہا ہے، تو وہ کام کسی وقت اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں ہو سکتی ہے. اپنی خواہشات اور اپنی منشا کی اطاعت تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں ہو سکتی ہے. ان باتوں کو چھوڑیں کہ کہاں ہمیں آسانی ہوتی ہے، کہاں ہمیں پریشانی ہوتی ہے. اللہ کی اطاعت کہاں ہے اور اللہ کی نافرمانی کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا، کل حدیث بیان کی تھی میں نے، من لا یحضرہ الفقیہ کے اندر سے، کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے، جو بہت ہی اتھینٹک علماء ہمارے گزرے ہیں سیکنڈ سینچری کے اور تھرڈ سینچری کے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت نقل کی کہ رسول اکرم مدینے اور مکے کے درمیان سفر کر رہے تھے. عصر کی نماز، شاید فجر کی نماز میرا کل نکل گیا ہے، عصر کی نماز ہے اصل میں. عصر کی نماز کے موقع پر رسول اکرم نے کہا کہ پانی کے جام لے آؤ. پانی لے آئے، رسول اکرم نے پانی پیا. کچھ صحابہ نے روزہ کھولا اور کچھ صحابہ نے روزہ نہ کھولا. انہوں نے کہا کہ ابھی تو دن ختم ہونے والا ہے تو ہم تو پورا کر لیں گے، تو روزہ رکھے نا، کیا اس کے بعد کیا؟ یہ نہیں دیکھا کہ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول نے ان کو نافرمان کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو العصاة، یعنی اللہ کے اور رسول کے نافرمانی کا لقب دیا، اور وہ ٹائٹل ان کے ساتھ رہا کہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی. یعنی وہ پانی، رسول اکرم پانی پی رہے ہیں اور وہ لوگ نہیں پی رہے ہیں اس لیے کہ ابھی تو ٹائم ہی عصر کے بعد تھوڑا رہ گیا ہے، ابھی کیوں ایسے کریں؟ اس طریقے سے خواہشات اچھی ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت مقدم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت مقدم ہے. اس حوالے سے اس اطاعت کو دیکھیے، نہ یہ کہ اپنے آسانی کو اور مشقت کو اور دقت کو اور پریشانی کو بھی، ایک آدمی جہاز میں اتنا پریشان ہوتا ہے جتنا وہ ٹرین میں نہیں ہوتا ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ ٹرین کا سفر جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ مشقت والا نہیں ہے، تو وہ ٹرین میں چلتا ہے، تو ٹرین میں جاتا ہے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. جی نہیں، تکلیف کی بات نہیں ہے. ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، اس حکم کے مطابق کرنا ہے. اس حکم کے مطابق 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھ لے تو کیا حرج ہے مسافر؟ جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اطاعت نہیں ہوگی. اطاعت کا شعور، اطاعت کا احساس آج بھی ہماری آزمائش کے لیے ہے. اطاعت کا شعور کہ امام کی اطاعت کیسے کر رہے ہیں، امام کے نائب کی اطاعت کیسے کر رہے ہیں، معصومین کے فرامین کی اطاعت ہم کیسے کر رہے ہیں. اس اطاعت کا شعور پیدا کرنے کے لیے ماہ مبارک بھی آتا ہے، قرآن مجید کی آیات بھی بار بار پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہر موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اطاعت کے جذبے کو انسان کے اندر بھرنے کی کوشش کی ہے. رسول اکرم نے بھی اسی طریقے سے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے وہ بندگی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں اسی طریقے سے کرنا ہے، اور قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے. اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اب ہم آسانی میں ہیں
اور کل جو ہے وہ ہم مشکل میں تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ ہم روزے جو ہیں وہ نہیں جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ میں نے جو ایک سوال، کون سے سوال تھے دوسرے؟ ایک وہی کہ قرآن مجید آیات محکم، آیات متشابہہ، اور ایک وہ علی جان صاحب نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے کے روزے تھے پہلے زمانے میں، اور 50 نمازیں تھیں۔ ہاں جی، لیکن مولانا آپ کی توجہ آپ کے ہی جملے کی طرف میں کہوں گا کہ مجھے بہت پسند آیا تھا کل والا، کہ اتنے ہی بندے رہیں جتنا اللہ بندہ بنا رہے۔ اب یہ نہیں کہ سفر آسان ہو گیا تو اپنی وہ کر لیں۔ جی تو یہ ہاں، اب اسی طریقے سے جان علی شاہ صاحب جو کہ بہت ہی پیارے سامع ہیں اور ہدایت کے بہت ہی مستقل سننے والے ہیں، اور سوالات بھی بڑے اچھے اچھے کرتے ہیں۔ خداوند عالم ان کو ماہ مبارک کی برکتوں میں اور زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان کا میں حدیث سے جواب دے رہا ہوں۔ خصال میں ہے، کتاب الخصال میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص یہودی آیا رسول، میں عبارت نہیں پڑھتا چونکہ وقت پھر زیادہ چلا جاتا ہے، کہ یہودی ایک آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو اس نے بہت سے سوال پوچھے رسول اکرم سے، اور ان سوالات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ کی امت پر کس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 30 دن کے روزے جو ہیں وہ رکھے ہیں، وہ فورض علی الامم اکثر من ذالک، اور دوسری امتوں پر اس سے زیادہ رکھے ہیں۔ یہ یہودی پوچھ رہا ہے، یعنی 6 مہینے کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس سے شاید زیادہ تھے، اور اس وقت جو ہے وہ لوگوں کا اتنا کاروبار بھی نہیں ہوتا تھا، اتنے بزی بھی نہیں تھے جتنا آج مخلوق جو ہے وہ بزی ہے۔ اس وقت ذرا زیادہ بھی تھا، اور نمازوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ بھئی مثلا 50 نمازیں تھیں اور 50 وقت تھے۔ اس وقت بھی جو ہے وہ نمازیں جو ہے وہ اتنی نہیں تھیں، بلکہ یہ ظہر عصر کے حساب سے نہیں تھی، 2 رکعت کی نماز تھی عام طور پر، اور وہ نمازیں بھی کسی وقت میں، یعنی کسی ایک وقت میں یا 2 وقت میں، اس طریقے سے 5 وقتوں میں ان کے ہاں نہیں تھیں۔ نمازیں رکعتیں شاید زیادہ تھیں، لیکن جو ہے وہ اوقات اس سے 5 سے زیادہ نہیں تھے، 5 سے کم تھے، جو روایات کے اندر آتا ہے۔ اور یہاں پر وہ یہودی پوچھ رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے جب وہ درخت سے جو ہے وہ پھل کھایا اس کا، تو ان کے پیٹ میں 30 دن تک جو ہے وہ اس کا اثر رہا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم پر بھی 30 دن کے روزے جو ہے وہ کہے کہ رکھو، تاکہ ان کے پیٹ سے وہ جو خطا کا وہ ہے وہ نکل جائے، اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ میری امت کو بھی اس فضیلت سے نوازا ہے کہ حضرت آدم کی اس خطا کی صفائی کے لیے یہ بھی شریک ہو جائیں، کہ حضرت آدم کی جو خطا ہوئی تھی وہ خطا بھی جو ہے وہ ارشادی حکم تھا، وہی تکلیفی حکم نہیں تھا۔ یعنی اس میں یہ نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ، یہ حضرت آدم کی خطا کا جب ذکر آتا ہے تو اس کے اندر بھی عرض کر دوں کہ ایک ہے تکلیفی حکم جو ہماری شریعت کے اندر ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے یا یہ مباح ہے۔ ایک ہے ارشادی حکم۔ ارشادی حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر صرف نصیحت ہوتی ہے، اور اس نصیحت کے چونکہ الٹیمیٹلی کچھ رزلٹ ہوتے ہیں، وہ رزلٹ آنے والے ہوتے ہیں، اور ایک سمجھدار انسان اگر کسی بچے کو، کسی نوجوان کو نصیحت کرتا ہے، ایک باپ حکم دیتا ہے کہ آج تم نے یہ کام نہیں کرنا، وہ واجب ہو جائے گا اس کی اطاعت۔ ایک باپ نصیحت کرتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ تمہیں یہ نقصان ہوگا، تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ تکلیفی حکم نہیں تھا، بلکہ یہ ارشادی حکم تھا، اور اس ارشادی حکم کی خطا کے لیے اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ علل و محاسن کے اندر امیر المومنین سے ہی روایت ہے، اور اس کی تائید کے اندر
सैयद जान अली शाह साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा और ये हदिया करूँगा उनको कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो है वो यानी पूछा कि बाज़ जो यहूदी के जवाब में थे, तो उस यहूदियों के जवाब जो थे उनमें से अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ चीज़ें ये भी चीज़ें थी कि मा मिन मोमिन यसूमु शहर रमज़ान इहतिसाबन इल्ला औजबल्लाहु लहू सबा खिसाल, कि जब भी रमज़ान के रोज़े जो है वो इंसान रखता है कोई भी मोमिन, तो उस मोमिन के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है ये 7 खसलतें उसकी खसूसियत बना देते हैं, उसके लिए वाजिब कर देते हैं कि ये ख़ास खसलतें 7 खसलतें उसके अंदर जो हैं वो पैदा हो जाएं। एक ये वो जो रमज़ान की गर्मी और हरारत का हुक्म है, और हीटम का मीनिंग है कि यज़ूबुल हराम फ़ी जसदिही, हराम उसके जिस्म के अंदर से पिघल जाता है रोज़ों के साथ, जो रोज़ों के साथ हराम उसके जिस्म के अंदर नहीं रहता, और फिर अल्लाह की रहमत के करीब हो जाता है। यकून कद कफ़र खतीअत अबी है आदम, कि वो अपने बाप अपने जद आदम की ख़ता का जो है वो कफ़ारा अदा करता है, कि वो कफ़ारा जो हमारे जद का यानी अबा का हमनी बाप का जो वो था एक ख़ता थी, और वो ख़ता भी जो है वो इरशादी हुक्म की वजह से हुई थी, तकलीफ़ी हुक्म की वजह से नहीं थी। उस इरशादी हुक्म की वजह से जो आदम ने ख़ता की थी उसका कफ़ारा अदा करते हैं। और दूसरा चौथा जो है उसके साथ ये हो जाता है कि यहून अलैहि सकरातुल मौत, उस पर मौत की सकरात जो है, मौत के वक्त जो इंसान के ऊपर सख्ती होती है वो भी आसान हो जाती है। क़यामत के दिन जब सारे भूखे और प्यासे होंगे तो उनको भूख और प्यास नहीं लगेगी जो रोज़े रखेंगे। और दुखूलुल जन्नत व बरातम मिनन नार, जन्नत में दाखिल होंगे और जहन्नम की आग से बच जाएंगे, और अल्लाह जन्नत के फलों से उन्हें नवाजेगा। या अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल ने उस यहूदी को रोज़ों की बरकत जो है वो अता फरमाई और बयान फरमाई। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मैं दुआ करता हूँ, इसलिए कि वक्त हमारे पास असलम भाई हमेशा कम रहता है, और उस वक्त की वजह से जो है वो हमेशा मैं भी यही सोचता हूँ कि फिर भी इंशाअल्लाह अल्लाह एक ज़िंदगी का दिन और बढ़ा दे कि मैं कुछ कह सकूँ। और मैं अपने दिल के अंदर इन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सीना चीर कर आदमी चाहता है कि सामीन और नाज़रीन के सामने रख दे कि ये बातें ये हैं, इन बातों को देखिए कि यहाँ पर ये हक़ाइक़ हैं। इसी तरीके से जो है वो अर्ज़ करना चाहूँगा कि नाज़रीन और सामीन मोहतरम, आप जिस मौके के ऊपर अब माह मुबारक के अंदर दाखिल हो चुके हैं, आज जो है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर रोज़े अपने अपने असरात रखते हैं। कहीं पर गर्मी ज़्यादा है, कहीं पर यानी वक्त ज़्यादा और ज़्यादा लंबा है, कहीं पर किस तरीके से दिक्कत और परेशानी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी मग़फ़रत, अपने आबा व अजदाद की मग़फ़रत के लिए दुआ मांगिए। और याद रखिए, अगर आप दूसरों के लिए जनाब सईदा ताहरा के सदक़े में, जनाब सईदा ताहरा की सुन्नत अदा करने के लिए अगर दूसरों के लिए दुआ मांगेंगे तो आपके लिए यकीनन दुआ कबूल हो जाएगी। नहीं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि माह मुबारक के अंदर अब जो हालात हैं, उन हालात के अंदर अपने मोमिनीन भाइयों को मत भूलिएगा, उनके लिए दुआएं मांगते रहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी दुआओं को कबूल करते रहेंगे। और सबसे बड़ी दुआ अपने मौला, अपने इमाम की, ज़माने की और वक्त के इमाम के ज़ुहूर के लिए दुआ। और उसी दुआ के साथ हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बहुत शुक्रिया हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना ज़फ़र अब्बास मलिक साहब का कि उन्होंने इंतहाई कीमती वक्त और मसरूफ़ियत के बावजूद वक्त निकाला और हमें ये 2 अय्याम एवरी मंडे और ट्यूसडे क़िबला हमें दिया करेंगे 6:30 से 7:30 प्रोग्राम बरक़ात माह सयाम में। और इंशाअल्लाह कल 6:30 से और 7:30 हमारा प्रोग्राम बरक़ात माह सयाम इसी तरह होगा, मगर कल इंशाअल्लाह कल
وینسڈے اینڈ تھرسڈے انگلش میں ہوگا، اور ہمارے ساتھ جو ہوں گے مولانا علی عباس صاحب قبلہ ہوں گے، تو وہ ہمارے ینگسٹرز جو انگلش میں پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں اور کوئی ان کے سوال کرنا چاہتے ہیں تو کل وہ ہمیں ضرور جوائن کریں. اور اس دعا کے ساتھ جیسے کہ قبلہ نے کہا، تمام لوگ عراق، پاکستان، کشمیر، سیریا، بحرین، جہاں جہاں ہمارے مومنین مشکلات میں، ان کی مشکلات کے حل کا سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور ہو. اور یہ ماہ رمضان ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم آپ کے لیے اور آپ ہمارے لیے دعائیں کریں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.